نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. بعض اوقات جب ہم کچھ پروفیشنز وغیرہ میں جاتے ہیں، بالخصوص میڈیسن میں، تو اب چونکہ بیماریوں کے پھیلنے کا، ایک سے دوسرے کو لگنے کا اندیشہ رہتا ہے، اور انفیکشن بالخصوص ایک پیشنٹ سے دوسرے پیشنٹ کو لگ سکتے ہیں، تو اس کے لیے بہت سارے قوانین بنائے گئے ہیں. ایک قانون ان میں یہ ہے کہ بیئر بلو ایلبو، یعنی ڈاکٹر جو ہیں جب وہ کسی مریض کا معائنہ کریں تو چونکہ یکے بعد دیگرے کئی مریضوں کو وہ دیکھتے ہیں، تو اس کا خطرہ ہو جاتا ہے کہ اپنے ایک مریض کو دیکھا اور بہت قریب سے سینہ وغیرہ اس کا دیکھنا پڑتا ہے، سننا پڑتا ہے، معدہ چیک کرنا پڑتا ہے، پیٹ دیکھنا پڑتا ہے، کبھی کبھی آنکھوں کے اندر، کبھی جو ہے کان کے اندر دیکھنا پڑتا ہے، جس کی جو فیلڈ ہے اس کے حساب سے. تو اس قریبی اور بہت جسے کہنا چاہیے کہ تفصیلی معائنے کے نتیجے میں مرد کا عورت کا اختلاط بھی ہوتا ہے، اور لباس جو اس نے پہنا ہے وہ مریض کے جسم سے یا اس کے لباس سے کبھی کبھی مس بھی ہو جاتا ہے. تو پرانے زمانے میں اس کے لیے ایک وائٹ کوٹ پہنا کرتے تھے، لیب کوٹ اسے کہہ دیتے ہیں بعض لوگ، کیونکہ وہ عام لیب میں بھی پہنا جاتا ہے آج کل. وہ ڈاکٹرز پہنا کرتے تھے اور اس کے نتیجے میں مریضوں کو دیکھتے تھے، پھر وہ اس کو اتار دیتے تھے. تو وہ اس طور پر خود تو محفوظ ہو جاتے تھے کہ ان کے جسم پہ، ان کے کپڑوں پہ ایسی کوئی چیز نہ لگے. پھر ہاتھ دھو لیا مریض کو دیکھنے کے بعد. تو ابھی جو انفیکشن کا رسک ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ ہونے کی وجہ سے، قریب ہونے کی وجہ سے بڑھ گیا ہے، تو اس کی ترتیب اب یہ بنائی گئی ہے کہ یہ ختم کر دیا جائے. اور وہ کیا ہے کہ جو مریض ہے اس کو یہ سکھایا گیا ہے کہ وہ بھی ایک فاصلہ رکھے، اور پیشنٹ کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر بھی اس کا لحاظ کرے کہ وہ اپنے مریضوں کے ساتھ جب بھی کوئی بات چیت کرے یا اس سے ڈیل کرے تو اپنے ہاتھوں کو بھی اس کے بعد دھو لے، اور اسی طریقے سے اپنے لیے انتظام پورا صحیح رکھے. کپڑے وغیرہ اگر ہیں تو بدلے، اوپر سے گاؤن وغیرہ پہنا ہو تو اس کو بدلے. تو یہ سارا اس کو کرنا چاہیے، اس کا طریقہ ہے. تو جتنا زیادہ کرے گا اتنا زیادہ انفیکشن رسک کم ہوگا. تو اس کی ایک صورت یہ بھی پیدا کی گئی کہ بیئر بلو ایلبو، یعنی یہ جو کوہنی ہے اس سے نیچے کا حصہ، چونکہ یہ زیادہ کانٹیکٹ میں آ جاتا ہے مریضوں کے، اس کو ننگا رکھا جائے، اس کو کھلا رکھا جائے. تو ڈاکٹر اپنی آستینوں کو موڑ کے اوپر کر لے یا چھوٹی آستین والے کپڑے پہنے تاکہ یہ مسئلہ پیدا نہ ہو، کیونکہ آستین عموماً ٹچ ہو جاتی ہے مریض کے معائنے کے دوران مریض کو. اسی طرح مریض اگر جس بستر پہ بیٹھا ہے یا لیٹا ہے یا جس کرسی پر ہے، تو اب اس کرسی پہ اس کے اگر جراثیم لگ رہے ہیں ہاتھ سے، کھانس کے، چھینکوں سے، تو وہ بھی ٹچ ہو سکتا ہے. تو اس لیے یہ ایک فاصلہ رکھا جاتا ہے، اور فاصلہ چونکہ ناگزیر ہے کہ کچھ نہ کچھ کانٹیکٹ بہرحال ہوگا باوجود فاصلے کے. تو کونی سے نیچے کا حصہ، کلائی تک کا پورا یہ ننگا رکھنا، کھلا رکھنا ضروری ہے. مردوں کے لیے تو مسئلہ نہیں ہے کیونکہ یہ سطر کا حصہ نہیں، لیکن عورتوں کے لیے مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ عورتیں اگر اپنے ہاتھ کو اس طرح کھلا رکھیں گی تو ظاہری بات ہے کہ وہ ان کے سطر کا حصہ ہے، سطر کھلے گی. تو اس بارے میں جاننا چاہیے کہ ایسی عورتیں کہ جو میڈیکل پروفیشنل ہیں یا ایسے کسی شعبے میں ہیں، نرس ہیں یا کچھ بھی، تو ان کو جس وقت مریض کے پاس جائیں اس وقت تو ٹھیک ہے، اس وقت اپنے ہاتھ کھول لیا کریں، لیکن اس کے بعد نہیں. یعنی عام چلنے میں، پھرنے میں، آنے جانے میں، راستے میں، یہ ان کا ہاتھ اب کورڈ ہونا چاہیے. تو اس کی ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ وہ ایک ٹیمپریری سا گاؤن رکھ لے اپنے پاس، لیب کوٹ ٹائپ کا، وائٹ کوٹ ٹائپ کا رکھ لے، جو مریضوں کے دوران، یعنی مریضوں کے پاس جاتے ہوئے تو اترا ہوا ہو تاکہ ایک سے دوسرے کو نہ لگے، لیکن باہر جاتے ہوئے، مثلا وارڈ سے اب نکل رہے ہیں، دوسرے وارڈ میں جا رہے ہیں، ایک کلینک سے دوسرے میں جا رہے ہیں، سیمینار روم سے، میٹنگ روم سے پیشنٹ کے پاس جا رہے ہیں، تو اس دوران میں جبکہ وہ مریض کا معائنہ نہیں کر رہے ہیں، جس وقت ان کو مریض کے پاس نہیں ہونا ہے، اس وقت ان کا یہ حصہ کورڈ رہے. اور جب وہ مریض کے پاس پہنچے
تو اس وقت اس کو کھول لیں. بعض لوگ اس کا ایک علاج یہ کرتے ہیں کہ نیچے ایک جمپر جیسا پہن لیتے ہیں جو ان کی کلائی تک ہوتا ہے، رسٹ تک ہوتا ہے، اور اوپر انہوں نے ایک اپنا نارمل سا کپڑا پہنا ہوتا ہے اور اس پر ہاسپٹل کی جو ایک اسکرب ہوتا ہے وہ پہن لیتے ہیں. تو اس سے یہ ہے کہ وہ جب مریض کے پاس جاتے ہیں تو آستین کو چونکہ جرسی جیسی ہوتی ہے اس کو کھینچ کے اوپر کر لیتے ہیں. مریض کو دیکھا، معائنہ کیا، اس کے بعد ہاتھ دھوئے اور وہاں سے آتے ہوئے دوسرے مریض تک اگر پہنچنے میں کچھ وقفہ ہے، فاصلہ ہے، تو اس کو نیچے کر لیا، یا باہر جانا ہے تو پھر دوبارہ اپنے ہاتھ کو نیچے کر لیا تاکہ بلا ضرورت وہ سطر نہ کھلے. سطر کی جہاں کھولنے کی مجبوری ہے آستینوں کو اس حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن جہاں مجبوری نہ ہو وہاں ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایک دوسرا آپشن یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر ڈسپوزیبل گاؤنز بھی آتے ہیں، تو اپنا ڈسپوزیبل گاؤن کوئی لے لے، باریک سا ایک گاؤن ہو جو اوپر پہنی رہے. بس پیشنٹ کے پاس گئے تو اس کو لٹکا دیا کمرے میں، مریضوں کو دیکھا اس ایریا میں، اس کو دوبارہ پہنا اور باہر نکل آئے. یہ بھی ایک ہو سکتا ہے، بعض لوگ ایسا بھی کرتے ہیں. تو بہرحال اس میں اصل یہ ہے کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم پر عمل کیا جائے، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرے جس حد تک ممکن ہو. اب قانونی طور پر یہ مجبوری ہے تو ٹھیک ہے، اس میں شرعاً گنجائش ہوتی ہے، لیکن جہاں ضرورت نہ ہو وہاں بھی ایسا کرے تو اب یہ زیادتی کرنے والے ہو گئے. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد میں اس طرف اشارہ موجود ہے کہ جو مضطر ہو جائے، یعنی جس کو کسی اضطراری کیفیت میں ڈال دیا جائے، کسی بھی وجہ سے پریشانی ہے، اس پر جبر ہو گیا، وہ پھنس گیا ہے، تو ایسا مضطر شخص، ایسا مجبور شخص غیر باغن ہونا چاہیے، اس کے دل میں بغاوت نہ ہو، اور ولا عادن، اور اسی طرح سے وہ بار بار کرنے والا نہ ہو، عادی نہ بن جائے، دشمنی میں ایسا نہ کر رہا ہو، گناہ کرتے ہوئے زیادتی، عادن کا ویسے معنی زیادتی کے بھی ہے کہ زیادتی کرنے والا نہ ہو. تو اب یہ ہے کہ خالی اس لیے کر رہا ہے کہ مجبوری ہے، اور مجبوری کرتے ہوئے جب مجبوری سے فائدہ اٹھا رہا ہو مجبوراً، افسوس کے ساتھ، غم کے ساتھ اٹھا رہا ہو، تکلیف محسوس کر رہا ہو، اس کا درد دل میں محسوس کر رہا ہو. یہ نہیں کہ چلو ہمیں چھٹی مل گئی اب تو جو چاہو کرو، اب تو ہمیں اجازت ہے ہی، ہم تو ڈاکٹر ہیں، ہاتھ کھلے چھوڑ سکتے ہیں، تب ہم کھول کے یہاں سے وہاں تک ایسے ہی گھومتے رہے دندناتے. تو شریعت کا منشا سمجھنا چاہیے. یہ اسی طرح سے جس طرح سے کبھی مجبوری میں اگر مردار کھانے کی اجازت ہو تو بس اتنا ہی کھایا جائے جتنے کی ضرورت ہے. اب ضرورات تو تبیح المحظورات تو ہے، لیکن ساتھ ساتھ تقدر بقدر ضرورہ بھی ہے کہ جتنی ضرورت ہو اتنی ہی اجازت ہوتی ہے، اس سے زیادہ نہیں. تو 2 لقمے سے اگر جان بچ گئی، سد رمق ہو گیا، تو بس اس سے اوپر نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سمجھ اور شعور عطا فرمائے.